شبہات کیا ہیں؟ میں نے پہلے کہا کہ من شیعہ پکا ٹھکا سکہ بند کافر ہے، اس پہ دوسری جو ہے نا بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیعہ مسلمان ہے، مطلقاً کافر ہے، مقیداً ہے، ہم جو شیعہ ہے وہ کافر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کا اور ہمارا اختلاف کس چیز پر ہے؟ اب جب ان کا مذہب تو بن گیا، شیعہ اینٹی اسلام ہے، مکمل ان نے مذہب بنایا، ان کا ہمارا اختلاف کس بنیاد پہ ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں صدیق کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ حضرت عمر فاروق کی جوتی کو سلام کرے، حضرت صدیق اکبر کی جوتی کی پگڑی بنا کر سر پہ رکھے، وہ پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ شیعوں کا اور ہمارا پہلا اختلاف عقیدہ بدا پہ ہے۔ اٹھائیں ان کی اصول کافی، ہمارے بخاری شریف کے مقابلے میں ان کی کتاب موجود ہے، اصول کافی میں ان کا عقیدہ بدا ہے۔ عقیدہ بدا کا کیا معنی؟ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ بدا ہے۔ کہتے ہیں فلاں امام نے پوچھا 12واں امام کب آئے گا؟ تو نے کہا اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہاں اللہ نے فرمایا فلاں زمانے میں، زمانہ گزر گیا، امام سے شاگردوں نے پوچھا امام سے، اب اللہ نے فرمایا تو اس زمانے میں تو نہیں آیا، انہوں نے کہا اللہ کو بھول لگ گئی تھی، اگلے زمانے میں آئے گا، چل لے۔ یہ عقیدہ بدا ہے۔ شیعہ اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا بھولتا ہے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں ربی لا یضل ولا ینسا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب گمراہ بھی نہیں ہے، بھولتا بھی نہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، لا یضل ولا ینسا، اللہ بھولتے بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہے، شیعہ خدا کو بھولنا مانتے ہیں، اس آیت کا منکر نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا بابا وہ ان کو کفر کی بات کرتے ہو، میں نے کہا قرآن کی ایک زیر کا منکر کافر ہے، یہ سینکڑوں آیات کا منکر ہے، تم کس بنیاد پہ سے مسلمان کہتے ہو؟ میں نے ایک آیت ابھی کفر شروع نہیں کیا، میں اس کی تنقیح کر رہا ہوں۔ یہ پہلے خدا پہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ انوار نعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی اٹھائیں، جلد اول میں سے لکھے، نعمت اللہ الجزائری باقر مجلسی کا محبوب شاگرد تھا۔ باقر مجلسی جو ان کا بے ایمان گزرا ہے، محبوب شاگرد ہے۔ نعمت اللہ الجزائری لکھتے ہیں جس کا ماحصل یہی نکلتا ہے، نہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں، نہ اس خدا کے نبی کو مانتے ہیں جس نبی کا خلیفہ ابو بکر ہو۔ اب خدا اور مصطفیٰ اور ابو بکر کا انکار کہاں سے کہاں تک پہنچے؟ میں کیسے شیعت کو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر مسلمان مان لو؟ بھائی اسے صحابہ کچھ نہیں کہتا۔ ایک بندے نے اس دن مجھے کہا شیعہ ہے وہ معتدل ہے، معتدل شیعہ ہے۔ میں نے کہا معتدل کیسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہے؟ معتدل نہیں، میں نے کہا معتدل تجھے شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، معتدل کہتے کیسے ہیں یہ تو بتا۔ وہ بھائی ماں کبھی کہتے ہو یہ ہے تو کتا، معتدل کتا ہے، کوئی معتدل ہے یار، دانت اس کے بھی ہیں، کچلی والے اس کے بھی ہیں، وہ کاٹتا نہیں ہے، کاٹتا ہے کتا۔ ہم پتہ نہیں کون سی شیطان کی پٹی میں چڑھ جاتے ہیں۔ کسی دوست اس دن ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا فلاں مماتی دوست تو ہے ہمارا، گستاخ نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر مماتی کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ یاد رکھیں اپنے مذہب کے اندر تسلب ہونا چاہیے، اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے کی بات نہ مانو۔ ایک بزرگ کا واقعہ استاد جی سناتے رہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے پیر کے پاس بیٹھا ہوں اور جنید بغدادی جیسی شخصیت بھی آ جائے نا، میں اٹھ کے اس کی طرف انگلی نہیں کروں گا، دیکھوں گا بھی نہیں۔ کیوں؟ مجھے فیض میرے پیر سے ملا ہے، مجھے اس سے فائدہ ملا ہے۔ یوں اسے تسلب کہتے ہیں۔ اپنے مذہب کو مضبوطی کے اوپر پکڑو، وہ فلاں ہے فلاں ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی وجہ۔ اب دوسری وجہ ذرا، شیعت کی کفر کی دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ شیعہ قرآن کا محبت، قرآن کا منزل، قرآن کے اتارنے کی جگہ رسول اللہ کا دل نہیں مانتا، علی المرتضیٰ کا دل مانتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے اصول کی کتابیں، شیعوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل سے غلطی ہوئی ہے، وہ علی کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ ایمان کی ایمان، اس پہ تو امام شامی بھی بول اٹھے ہیں کہ جو غلطی کہے تو جبرائیل نے غلطی کی تو اس پہ بھی کفر ہے۔ تو یہ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، شیعوں کے عقیدے غلطی ہوئی۔ اب تیسری وجہ پہ آئیں، شیعت کے کفر کی تیسری وجہ قرآن پاک کا انکار ہے۔ قرآن پاک کا انکار ہے، شیعہ قرآن پاک کا منکر ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں 2000 روایات موجود ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جھوٹا ہے۔ ایک روایت بات نہیں کر رہا، دو نہیں کر رہا، تین نہیں، 2000 سے اوپر روایات موجود ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یہ نوری تبرسی کی ہے، کرمانی کی موجود ہے۔ فصل الخطاب کہتے ہیں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، کس میں؟ فی اثبات کتاب رب الارباب، خدا کی کتاب برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، تعریف ہو چکی ہے۔ یہ انہیں کتابیں لکھی ہیں ان بےایمانوں نے، 111 جلدوں پہ اس کی کتابیں، میں آگے بہار الانوار کی وضاحت کرتا ہوں، 111 جلدیں ہم نے اس پہ لکھی ہیں۔ چلو یہ تیسری وجہ جو ہے ان کے کفر کی، وہ اللہ کا قرآن ہے کہ یہ قرآن پاک کے منکر ہیں شیعہ۔ یاد رکھیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ساجی نے ہمیں بھی سنایا، بعد میں ان کی کتابیں بھی بات چھک گئی ہے۔ صحیح فرماتے تھے میں نے جیل میں بیٹھا تھا، میرے اوپر جو افیسر تھا میری چیکنگ کے لیے شیعہ تھا،
اس نے آ کے ایک دن کہا کہ مولانا آپ ہمیں کافر کہتے ہو, چھوڑو لڑائی کو, مار فساد کو, ظلم کو, آج مجھے ایمان سے بتاؤ کیوں کہتے ہو. میں نے اسے کہا افیسر صاحب آپ قرآن کے منکر ہو. مجھے کہنے لگا دیکھو مولوی تم یہی جھوٹ بولتے ہو نا, آج صبح میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں اپنے گھر سے, ڈیوٹی پہ آیا نا, قرآن پڑھ کے آیا ہوں, اور تم کہتے ہو ہم قرآن کے منکر, ہم قرآن کے منکر, آج صبح پڑھ کے آیا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ شیعہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں, بس شیعہ مذہب اس نے اپنایا ہو, اسے اپنے دلائل کا پتہ نہیں ہے. میں نے اسے کہا یہ بتاؤ اس جیل میں میرے ساتھ فلاں مولوی قید ہے, وہ سپاہی محمد کا ایک بے ایمان شیعہ تھا. کہتے ہیں ہاں وہ قید ہے. ڈاکٹر غلام پتہ نہیں غلام علی ہے یا کون ہے, قتل ہو گیا وہ شیعہ. انہوں نے کہا اس کے پاس ہے اور اسے کہو قرآن پاک کی معتبر تفسیر جو تیرے پاس ہے وہ دے دے. جیل میں مطالعہ کرتے ہیں تو ترجمہ مولوی فرمان علی اٹھا کے لاؤ. مولانا بالکل ٹھیک ہے, بس یہ ٹھیک ہے, یہ لاؤ. یہ آیا نا تو مولانا کہتے پھر میرے دل, میں نے اس آفیسر کا میں نے کہا ایک دفعہ پھر جاؤ اس سے پوچھو یہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے. تو جیلر گیا, اس سے پوچھا, انہوں نے کہا بڑی اچھی کتاب ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہو بہترین بس تفسیر قرآن دی ہے یا اور ہے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. مولانا نے نکالی, ہاں یہ دیکھو علی المرتضی مچھر ہے, علی المرتضی یہ ہیں, علی المرتضی یہ ہیں, یہ وہ قرآن ہے جو حضور پہ اترا ہے, یہ وہ نہیں ہے, کوئی اور ہے. اصلی قرآن امام مہدی کے پاس. میں آگے حوالے دیتا ہوں جہاں جہاں لکھا ہوا ہے. اس نے دیکھو پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. فرمایا تو کل کہہ دے کہ یہ شیعہ جن نے قرآن کو غلط لکھا ہے یہ کافر ہیں, اپنے تھلے میں اعلان کر دے, میں سمجھ دوں گا تو شیعہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ڈی اے خان میں امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ تشریف لائے تو حضرت نے یہی فرمایا تھا. جب حضرت حوالے دے رہے تھے نا تو ڈی اے خان کے مولویوں نے دوران تقریر حضرت مولانا حق نواز سے کہا نہیں 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 یہ عقیدے نہیں ہیں ڈیرا کے شیعوں کے. مولانا شہید رحمۃ اللہ کی اللہ اکبر آج بھی تقریر موجود ہے. مولانا نے فرمایا تھا مجھے یہاں کے علماء نے کہا ہے کہ ہمارے علاقے والے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ڈی اے خان کے شیعوں میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو میں کتابیں پیش کر کے جا رہا ہوں کل تم اپنے امام باڑوں میں خمینی پہ, باقر مجلسی پہ, اور نعمت اللہ الجزائری پہ, اور یعقوب کلینی پہ, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں نوری تبرسی پہ, اور کرمانی پہ, جن مولویوں کی کتابیں, ان کتابوں پہ کل لعنت بھیج دو کہ ہمارے مذہب کی نہیں ہے. میں سمجھوں گا ڈیرا کا شیعہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھا. آج تک ان لوگوں نے لعنت نہیں بھیجی. انہیں تقیہ کہتے ہیں. تیسری وجہ قرآن ہے. میں قرآن پہ چل کے آگے بتاتا ہوں کہ شیعت کیا سمجھتی ہے. چوتھی وجہ شیعت کا اور ہمارا انکار, چوتھی کفر کی وجہ وہ ختم نبوت کا انکار ہے. یاد رکھے ختم نبوت کا منکر ہے شیعہ. میں نہیں کہتا, آپ تفہیمات اٹھا لیں. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کہتے ہیں میرے پاس استفتاء آیا ہے شیعہ کافر ہے مسلمان ہے. میرا دل تو یہ تھا کہ کافر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, حضور پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ استفتاء آیا کیا جواب لکھوں. حضور نے فرمایا صبح اٹھ اور ان کا عقیدہ امامت پڑھ. میں نے کہا اچھا. میں اٹھا عقیدہ امامت پڑھا اور حضور نے فرمایا جو بات دل میں ہے وہ لکھ لینا ہمارا جواب ہوگا. شاہ ولی اللہ نے شیعت کے کفر کا فتویٰ لکھا ہے صبح. انہوں نے کہا شیعہ ختم نبوت کا منکر ہے. آپ اور چھوڑیں, خمینی کی آخری وصیت نامہ اٹھا لیں. کہتے ہیں مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است. ہمارے 12 اماموں کا رتبہ پیغمبروں سے کہیں بڑھ کر ہے. قادیانی رسول اللہ کے بعد ایک نبی مانے, پوری امت اس کے خلاف ہو جائے, بے ایمان ہے, کافر ہے, مرتد ہے, اسمبلی میں اس کو کافریت قرار دلواؤ, یہ بے ایمان اس سے 12 گنا بڑھ کے کافر ہے. یہ 12 اماموں کو 12 رسول مانتے ہیں. مرتبہ امامت بالاتر از نوری تبرسی کی اٹھاؤ, یہ کیا لکھتا ہے. کہتے ہیں ہمارا امام ماں کی فرج سے پیدا نہیں ہوتا, ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. پھر اپنے 40ویں میں جو چلا وہ بچے کا ہوتا ہے اس میں چلتا ہے, اس کے دائیں پاؤں کے نیچے اونٹ سونے کی اینٹ نکلتی ہے, بائیں پاؤں کے نیچے چاندی کی اینٹ نکلتی ہے, اور جسے چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے. جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. یہ اپنے اماموں کی صفتیں انہوں نے بتائی ہیں. ایک شیعہ سے میں نے کہا اس طرح اینٹیں نکلتی تھی. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر کیوں کہتے ہو ہمارے امام بھوکے تھے بیچارے, کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا, غریب تھے. سلا کتنا گئی سونے والے, یہ کہاں چلی گئی تھے. یہ اس طرح کے عقائد ہیں ان کے اپنے اماموں کے بارے میں. یہ شیعت مذہب. اس سے تھوڑا آگے یہ اگر کبھی مجھے مسئلہ امامت پڑھانا پڑا نا پھر میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ مسئلہ امامت شیعت کے کفر کی کیا وجہ ہے. شیعہ اللہ کو سچا مانے, رسول اللہ کو سچا مانے, قرآن کو سچا مانے, امامت ایک مانے, اس پہ کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے. ایک امامت مانے, ایک امامت. مسئلہ امامت کا کیا مانا, یہ 12 اماموں کو 12 کیا سمجھتا ہے, رسول سمجھتا ہے. ان کے عقائد موجود ہیں ان کی کتابوں میں. یہ چوتھی وجہ ہے کفر ہے. 5ویں وجہ صحابہ ہے, جو سب صحابہ کرتے ہیں, صحابہ بھونکتے ہیں, صحابہ کرام کو گالی ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. نوروز کا جلوس دیکھیں نا, ایک شیعہ مجھے کہنے لگا توجہ میری طرف کریں بھائی, یا تو باہر چلے جائیں یا اندر بیٹھیں تو ادھر دیکھیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں گالی دیتے. نہیں دیتے. کس نے کہا. ہمارے ہاں جو نوروز کا جلوس نکلتا ہے نا 21 مارچ کو, آپ کیا نکلتے ہیں نہیں نکلتے. ہمارے یہاں ایک وہ جملہ کہتے ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں, پتہ نہیں آپ کیا کہتے نہیں کہتے. شیعوں کے مطابق آج کے دن حضرت علی کو خلافت ملی ہے بھائی,
تو کہتے ہیں ہووے مبارک مومنو اج حق والا کو حق مل گیا. ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تبرہ نہیں ہے کہ آج حق والے کو حق ملا, پچھلے تینوں خلیفہ ناحق تھے. یہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کیا ہے؟ علی حجت اللہ علی الخلق کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں یہ صحابہ گالی نہیں ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں. آپ شیعوں کے فقیروں کو دیکھو جو راستے میں نظر اللہ نیاز حسین مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم سنی ان کو پتہ نہیں پیسے دے رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. میں نے کئی فقیروں سے سنا ہے, ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا, ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا, ثقیفہ نہ ہوتا تو ہمارے مولویوں کو نہیں پتا ثقیفہ کسے کہتے ہیں. میں اور کیا رونا رہوں, عوام تو دور رہا. ثقیفہ کسے کہتے ہیں؟ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ جب ہماری پگڑی باندھنے کے لیے آئے تھے, کھڑا کر کے پوچھا تھا بتاؤ ثقیفہ کے کیا مقصد ہے. ہم نہیں بتا پائے تھے, صرف شاگرد میں بیٹھا تھا. میں نے کہا استاد جی, انہوں نے فرمایا تو نے تو مجھ سے پڑھے تو بتا دے, میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں. ثقیفہ اس گھر اور اس محلے کا نام ہے, ثقیفہ بنی ساعدہ, جہاں صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ صحابہ نے منتخب کیا. تو شیعہ بتانا چاہتا ہے کہ صدیق پہلا خلیفہ نہ بنتا, حسین قتل نہ ہوتا, ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا. گویا حضرت حسین کا قاتل بیعت صحابہ کو سمجھتا ہے. یہ ان کے وہ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ 5 وجہ شیعت کے کفر کی ہیں. ذہن میں آ گیا؟ پہلا خدا, پھر مصطفیٰ, پھر قرآن پاک, پھر ختم نبوت, اور پھر صحابہ. ہم پہلے 4 وجہوں کو چھوڑ کے صحابہ پہ آ جاتے ہیں. صحابہ کے منکر ہیں, صحابہ کے منکر ہیں. اگر شیعہ کہہ دے میں صحابہ کی عزت کرتا ہوں تو پہلے 4 وجہ ختم ہو جائیں گی. یہ وجہ ہے. پہلے خدا پہ لاؤ جو تم نے خدا کو جھوٹا لکھا ہے. اب شیعت کے کفر کی وجوہات پہ میں تقریباً آپ کے سامنے بات تو ہو چکی. اب ایک بات ذہن میں رکھیں, میں عنوان بناتا ہوں قرآن پاک کو. یہ آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کے لیے, ورنہ عقیدہ بدا یہ سمجھنا عوام کے لیے قدر مشکل بن جاتا ہے. تحریف قرآن کا شیعہ قائل ہے. مولانا ٹائم ہے نا؟ کتنا ٹائم ہے مزید؟ 15-20 چلو. تحریف قرآن کی 5-6 مثالیں سن لیں جہاں شیعہ نے قرآن پاک کو غلط لکھا ہے اور کہا ہے. میں اس کے لیے کتاب ساتھ لایا ہوں, یہ آپ حضرات کی خدمت کے سامنے موجود ہے. ترجمہ مولوی مقبول حسین دہلوی. کیا نام ہے؟ ترجمہ مولوی مقبول حسین دہلوی. آپ نے مولانا نواز شریف رحمہ اللہ کی تقریریں سنے نا, تو یہ کتاب اٹھا کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں مقبول دہلوی یوں لکھتا ہے, مقبول دہلوی یوں لکھتا ہے. یہ شیعوں کا بہت بڑا مفسر قرآن. جیسے ہمیں کوئی کہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے, حضرت تھانوی کا ہے, تو ہم کیسے اس کو عزت سے لیتے ہیں؟ یہ ان کے اس مقام کا مولوی ہے. اس پہ 12 مجتہدین نے دستخط کیے ہیں شیعوں کے, کہ بڑی پکی ٹھکی کتاب ہے. میں تو آج چاہتا تھا شیعہ کتب کو میں تعارف کراؤں. چلو پہلے اس پہ لے لیں, ٹائم فی الحال ہمارے پاس مختصر ہے. تحریف قرآن کا شیعہ قائل کیسے ہیں؟ شیعوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا اور اصلی قرآن تھا. یہ اصلی قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور قرآن ہے. آپ شیعہ مذہب کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لینا جو معتبر سے معتبر ہو, اس میں آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ بات ملے گی کہ شیعہ اس قرآن پاک کا قائل نہیں ہے اور اس قرآن پاک کو غلط سمجھتا ہے, غلط بتاتا ہے, اور شیعوں نے اس بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا روایتیں بنا رکھی ہیں. آپ اور چھوڑیں, فصل الخطاب طبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں. یہ لکھتے ہیں ان ھذا القرآن الذی عندنا لیس هو الذی انزل علی محمد بل غیر وبدل ونقص منہ. یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ اترا ہے, ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو تبدیل کر دیا گیا, جس میں تغییر پیدا کر دی گئی, جس میں کمی کر دی گئی ہے. غیر وبدل ونقص منہ, اس میں نقص ڈال دیا گیا ہے. یہ فصل الخطاب طبرسی صفحہ 32 کو اٹھا لیں, اس کے مقدمے کی بات پڑھ رہا ہوں. یہ اس عالم تک قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. تو اصول کافی کی میں آپ کو ایک روایت ان کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیت. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جبرائیل قرآن لائے تھے, اصول کافی جلد 2 صفحہ 54 کی روایت, اور فصل الخطاب کرمانی صفحہ 18 کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل قرآن لائے تھے, اس قرآن کی آیات کی تعداد 17,000 ہے. موجودہ قرآن کی آیات کی تعداد علی اختلاف الروایات 6,666 ہے. شیعہ 17,000 قرآن پاک کی آیات مانتے ہیں. بتائیں کتنی زیادہ کمی مانتا ہے؟ 10,000